السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو بھائیو، اللہ رب العزت نے دنیا میں طرح طرح کے انسان پیدا فرمائے ہیں، جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اور ہر معاملے میں ایسا نہیں کہ دنیاوی معاملے میں، ہر معاملے میں اللہ کے احکام کو بجاوری کے معاملے میں بھی، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کے معاملے میں بھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے معاملے میں بھی، ہر طریقے کے انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تین طریقے کے انسان بنائے ہیں۔ ان میں وہی کہ جو تو ایک مضبوطی سے تعلق پکڑ رکھتا ہو، ایک اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھتا ہو، اور دوسرا براہ راست اس کا تعلق مختصر سا ہو۔ ہر کام میں ایسے بندے اللہ نے بنائے ہیں، ایسے بندے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اس میں بہترین کون؟ خیر الامور اوساطھا، درمیان کا راستہ۔ اتنا غلو بھی نہ کریں کہ لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھنے لگیں۔ بعض لوگ ہمارے بیت ہوئے، بیت ہونے کے بعد انہوں نے ایسا میسیج دیا کہ وہ میسیج غلط گیا، غلط میسیج پہنچا۔ ایسے ہوتے ہیں بیت، ایسے بتاتے ہیں شیخ؟ نہیں، شیوخ کی تعلیمات ایسی نہیں ہوتی۔ شیوخ کی تعلیمات تو دل کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہے، قلب کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہے، دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتی، دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں، اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق مع اللہ، تعلق مع اللہ، خشیت، خوف، ڈر، ایک ایک قدم کو رکھنا ہے تو سوچ سمجھ کے رکھنا ہے کہ یہ قدم اللہ کے احکام کی بجاوری کر رہا ہے یا نہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف قدم پڑ رہا ہے۔ میرے دوستو، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آئی لو یو محمد، محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن محبت کے دعوے کا ثبوت نہیں دے رہے ہم۔ اس کا ثبوت کیا ہو؟ اس کا ثبوت ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اس کا ثبوت ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک طریقے کو زندگی میں لانا، اس کا ثبوت ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کے انداز کو اپنی زندگی میں لانا۔ آج تو طریقے کی رسومات بچوں کو سکھلائی جا رہی ہے، بچوں کو بتلائی جا رہی ہے، بچے بے طرح کی رسومات بچوں کو بتلائی جا رہی ہیں، طرح طرح کے طریقے بتلائے جا رہے ہیں جو غیروں کے طریقے ہیں۔ ان بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اسلام میں صحیح ہے نہیں ہے۔ نہ مکتب کی تعلیم کا نظام بنا رہے ہیں، بس گھر بچوں کو پڑھوا لو بس۔ ارے بھیا، وہ اسکول جو کانوینٹوں میں 24 گھنٹے بچے جا رہے ہیں آپ کے اور اسلامی طریقے کے خلاف سیکھنے جا رہے ہیں، ان کو بھی گھر میں لگا لو، ان کو بھی بلا لو کہ گھر میں پڑھا دو آپ آ کر۔ قرآن کی تعلیمات کو کھلواڑ بنا لیا، مسجدیں مدرسے سونے پڑے ہوئے ہیں، مکاتب سونے پڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ بس 200 روپے دے کر امام صاحب کو بلا لو، گھر پڑھوا لو، گھر پڑھوا لو۔ پڑھانے والے بھی اللہ کے بندے 1000-2000 کے چکر میں ان کو نہ تو مکتب کی اہمیت بتاتے، نہ مسجد کی اہمیت بتاتے ہیں۔ بھائی، کسی کو اگر میری بات بری لگے تو ان کے لیے نہیں ہے یہ۔ جو سوچیں گہری سوچ، قرآن کی تعلیمات کہاں ہونا چاہیے؟ قرآن کی تعلیمات وہاں ہونا چاہیے کہ وہ گھر گانوں سے، ٹھٹوں سے، چغل خوری سے، زناکاری سے، سود خوری سے، ایک دوسرے کی برائی کرنے سے، غیبت سے، کینہ کپٹ سے پاک ہو، فرشتوں والا ماحول ہو۔ وہ ماحول مسجد اور مدرسے ہیں۔
اس کے علاوہ کوئی اپنے گھر کو یوں نہیں کہہ سکتا ہمارے یہاں فرشتوں والا ماحول ہے. اور جو پڑھا رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ان کو برا لگنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے پڑھانے کی وجہ سے لوگ مسجدوں کے مکتب کو حقارت سے دیکھ رہے ہیں. ان کے پڑھانے کی وجہ سے لوگ مکتبوں کو خالی کر کے پڑے ہوئے ہیں. لوگ 200-400 کے چکر میں اسلام کے قلعوں کو غیر آباد کر رہے ہیں. بہرحال میں اور کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، بس یہ کہنا چاہتا ہوں بچوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف گامزن کیجیے. بہت تکلیف ہوتی ہے. آج بہت تکلیف ہے مجھے. عقائد صحیح نہ ہونے کی بنا پر ایک بچی ہماری ہاتھ سے چلی گئی. بچی بیٹی ہوتی ہے، وہ اگرچہ کافرہ کی ہو یا مومن کی ہو، بیٹی ہوتی ہے. ہمیں تو ہر ایک کا غم ہے. اپنے بچوں کو عقائد کی تعلیم دلوائیں، صحیح نحو سے پڑھوائیں، قرآن کی تعلیم پختہ ہو، حدیث کی تعلیم پختہ ہو. یہی 4-5 سال بچوں کے پڑھنے کے ہوتے ہیں. بس اسی میں وہ مسلمان بنتا ہے، اسی میں غیر مسلم بنتا ہے، اسی میں وہ اللہ والا بنتا ہے، اسی میں وہ غیر اللہ والا بن جاتا ہے. اس لیے بھائیوں برا مت ماننا. مسجدوں کے مکتب کو، مکاتب کو آباد کرو، وہاں انتظامات کرو. بچوں کو پڑھانے کے ایک معلم 80 بچے کیسے پڑھائے گا؟ ایک معلم 80 بچے کیسے پڑھائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اقدام کیجیے اور عقیدے کی تعلیم کو درست کیجیے. دنیا کا رخ موڑیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیجیے. گھر کے اندر تعلیم کے حلقے لگائیے، منظم حلقے. علماء سے معلوم کر کے حلقے لگائیے. کیسے لگانا ہے، کیا سکھانا ہے، کیا پڑھانا ہے. اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر عطا فرمائے. آئیے ہم سب عزم کرتے ہیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف رغبت دلائیں گے اور دینی تعلیم دلوائیں گے، اور دینی تعلیم کا جو معیار ہے اس معیار کے ساتھ دلوائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود شریف کے نذرانے ڈھیر بھر کر پہنچائیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی موت تک درود شریف پڑھنے والا بنائے. ہمارے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.